عزت کے منافی ہے، جس سے اس کی عزت گھٹتی ہے یا کم ہوتی ہے، اس کو منع کر دی گئی ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اسلام نے، میں سمجھنے کے لیے بات کر رہا ہوں، ایمان، عقل، اخلاق، صحت، دہرائیں گے ذرا؟ ایمان، عقل، اخلاق، صحت۔ اخلاق نہیں، اخلاق۔ اخلاق کہیں گے تو معنی بہت برے ہو جاتے ہیں۔ اخلاق اچھی عادتوں کو کہتے ہیں، اخلاق بوسیدہ چیز کو کہتے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ اخلاق جی۔ ان چار کو جو چیز نقصان دیتی ہے وہ شریعت نے منع کی ہے۔ ٹھیک۔ بڑے آرام سے فیصلہ کر لیں۔ غصہ حرام ہے، عقل کو نقصان دیتا ہے۔ شراب حرام ہے، صحت کو نقصان دیتی ہے۔ آپ دیکھتے جائیں، ٹھیک، کوئی چاروں کو نقصان دے رہی، کوئی ایک کو۔ تو شریعت یہ چاہتی ہے کہ انسان عزت والے کام کرے اور عزت والی چیز اس کے لیے ہو۔ ٹھیک۔ جو حرام کی ہیں چیزیں کھانے کو، وہ بھی اس لیے کہ ایک مسلمان کی عزت اتنی ہے کہ اس کے لائق نہیں کہ وہ کھائے۔ تو رزق حلال، رزق کہتے ہیں دی ہوئی چیز۔ ٹھیک۔ رزق کے معنی دی ہوئی چیز، عطیہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ، تو اللہ کی طرف سے ملتی ہے۔ تو اس میں اللہ تعالی نے جو حلال طریقے یعنی صحیح طریقے ہیں، تو کمانا بھی اس طرح سے ہے، محنت بھی، کام بھی وہی کرنا ہے جس میں وہ آمدنی حلال ہو۔ اب میرا ٹائم ہے 8 بجے سے 4 بجے تک دفتر کا، اور میں 3 گھنٹے وہاں پر کام ہی نہیں کرتا، تو میری وہ آمدنی حلال نہیں ہے۔ میں وقت ٹال رہا ہوں، نہیں کر رہا ہوں، دیر سے جا رہا ہوں، تو میں اپنی آمدنی کو حلال نہیں رکھ رہا۔ ٹھیک۔ صرف حلال یہی نہیں ہے کہ بھئی میں حرام کا کام نہ کروں، یہ بھی تو حرام خوری ہے نا۔ ورکنگ آورز پہ کچھ اور اگر ہو رہا ہے تو وہ حرام خوری، یعنی میں جان بوجھ کے اچھا جا سکتا ہوں، نہیں گیا ہوں، ٹھیک، کیوں چھٹی کی ہے، کیا فرق پڑ جائے گا؟ نام لکھوایا ہوا، تنخواہ مل رہی ہے، ڈیوٹی پہ جا ہی نہیں رہا ہوں، یہ بھی تو حرام خوری ہے۔ ٹھیک۔ اسی طرح جال سازی ہے، ملاوٹ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ جو ملاوٹ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک۔ یعنی ہم میں سے نہیں کا مطلب ہماری برادری، ہمارے مسلمانوں میں سے نہیں ہے، کیونکہ یہ کام مسلمانوں والا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اور آج مسلمان کہلانے والے اس میں ملوث نظر آئیں تو پھر مجھے بتائیں کیا رہ گیا؟ اچھا، حلال کھانے سے آپ کے اخلاق بھی اچھے ہوں گے، آپ کی گفتگو میں اثر ہوگا۔ لقمہ حرام آپ کے لفظوں کے اثر کو ختم کر دے گا، چہرے کا نور چھین لے گا، اور آپ کی عادتیں بری کر دے گا۔ بالکل کتنا اثر ہو رہا ہے؟ بالکل ٹھیک۔ ایک آدمی اچھا لگنا چاہتا ہے تو آپ بیوٹی پارلر میں جائیں یا ان کے پاس بیوٹیشن کے پاس جائیں کہ جی میری پلاسٹک سرجری کر دو، میں ایک اچھا لگوں۔ آپ اچھی بات کرو، اچھی بات کرو، سچ بولو۔ ٹھیک۔ اسی لیے کہتے ہیں نا صدق مقال اور عقل حلال، حلال کھانا اور سچ بولنا، یہ انسان کو حسن بھی دیتے ہیں، عزت بھی دیتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ اس بات کو آگے جوڑتے ہیں، خالد صاحب سرگودا سے لائن پر ہیں۔ السلام علیکم خالد صاحب۔ وعلیکم السلام نور الحسن بھائی، میں انتہائی محبت اور عقیدت اور ادب اور احترام کے ساتھ مولانا کوکب صاحب دامت برکات ملالی کی خدمت میں باادب سلام پیش کرتا ہوں۔ علیکم السلام۔ اور ان کو رمضان المبارک کی مبارک بھی دیتا ہوں، اور نور الحسن بھائی آپ کو بھی سلام پیش کرتا ہوں۔ وعلیکم السلام۔ میرا آجزانہ سا سوال مولانا صاحب کی خدمت میں یہ ہے کہ مجھے ہیپاٹائٹس ہے اور اس کے انجیکشنوں کا کورس میرا شروع ہوا ہے 6 ماہ کا، تو میں نے چند روزے رکھے بھی ہیں، لیکن اس میں مجھے وومٹنگ وغیرہ شروع ہو جاتی ہے اور کچھ میڈیسن لینی پڑتی ہے۔ اس سلسلے میں مجھے ذرا کرم فرما دیں، بتا دیں کہ کیا میں روزے چھوڑ سکتا ہوں؟ اگر چھوڑ سکتا ہوں تو اس کا کیا فدیہ وغیرہ اور کتنی فدیہ؟ میں پوچھنا چاہوں گا کون سا کورس کہا آپ نے؟ سب انجیکشن ہوتے ہیں کوئی 60 کے قریب ہیپاٹائٹس کے لیے نا، وہ لگتے ہیں جی 24 انجیکشن 6 ماہ میں۔ میرے بھائی یہ بتائیں کہ کیا وہ رمضان میں لینے ضروری ہیں؟ جی وہ ایک دفعہ شروع ہو جائیں تو وہ مسلسل 24
6 ماہ مسلسل لگتے رہتے ہیں جی. وہ رمضان مبارک سے پہلے کے شروع ہوئے ہیں مجھے, تو وہ اس میں راستے میں ڈاکٹر کہتے ہیں رکاوٹ نہیں آ سکتی, وہ مسلسل لگتے رہتے ہیں جی. اور دوسرا میرا انتہائی ادب کے ساتھ یہ عرض ہے کہ اگر آپ کا کوئی مدرسہ ہے یا کچھ ایسا دینی ادارہ جس میں میں زکوٰۃ دینا چاہوں تو میں انتہائی ادب سے آپ کے وہ خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا جتنی میری زکوٰۃ بنتی ہے. اور تیسری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اپنے والد محترم کے بزارے پر انوار پہ کھڑے ہو کے میرے لیے, میری صحت کے لیے, میرے ماں باپ کے لیے خصوصی دعا فرمائیے گا. اور میری امی اللہ کی بہت نیک بندی ہیں, بہت اللہ کی نیک بندی. میری ایج 35 سال ہے اور میں 25 سال سے دیکھ رہا ہوں کبھی انہوں نے روزہ قضا نہیں کیا. عام دنوں میں بھی مسلسل میں دیکھتا ہوں سارا سال وہ روزے سے ہوتی ہیں. وہ کافی پریشان ہے صحت کے حوالے سے, دعا فرمائیے گا اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت عطا فرمائے. ان کی خدمت میں سلام پیش کیجیے گا, دعا کے لیے. بہت شکریہ خالد صاحب. جناب ملک صاحب, ہم نے پہلے بھی جواب دیا تھا کہ بیماری میں رخصت ہے جی. اگر بیمار یہ سمجھتا ہے یا اس کا طبیب جس کو ہم ڈاکٹر یا فزیشین کہتے ہیں وہ کوئی بھی ہو لیکن سچی بات کرتا ہے کہ اس کو اگر دوا وقت پہ نہیں ملی, انجیکشن نہیں دیا یا اس کا علاج میں تھوڑا سا بھی وقفہ ہوا تو بیماری بگڑ کر زیادہ خطرناک ہو جائے گی یا اس کی صحت اور بگڑ جائے گی بجائے سنبھلنے کے. ٹھیک. ایسی حالت میں شریعت نے رخصت دی ہے کہ آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں, مگر یہ آپ نے فیصلہ کرنا اور آپ کے طبیب نے کہ کیا واقعی اس اسٹیج پر ہے جی. کیونکہ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ رمضان کا ایک روزہ چھوڑ کر زندگی بھر کے روزے اس کا بدل نہیں ہو سکتے. تو اگر واقعی آپ اس حال میں رعایت ہے آپ کے لیے, جب صحت مند ہوں گے قضا کر لیجئے. بالکل ٹھیک. لیکن پہلے وہ فیصلہ صحیح ہو جائے کہ ڈاکٹر بھی کہے اور آپ بھی محسوس کریں کہ ہے تو آپ چھوڑ سکتے. بالکل ٹھیک ہے. خالد صاحب آپ کو جواب مل گیا. وہ کچھ زکوٰۃ کے حوالے سے بھی کرے تھے, وہ میں پھر پوچھ لیتا ہوں. مائرہ کی کال ہے اٹک سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. مائرہ بی بی آپ خیریت سے؟ جی اللہ کا شکر الحمدللہ. آپ کیسے ہیں نور بھائی؟ جی الحمدللہ, آپ کی دعا. نور بھائی آپ کا پروگرام بہت اچھا جا رہا ہے اور ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو اور ترقی دے اور بہت زیادہ انفارمیٹیو ہے. اور مولانا صاحب کو السلام علیکم. وعلیکم السلام. مولانا صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے, آپ بہت اچھے ہمیں مطلب جو اسلام کے بارے میں باتیں بتا رہے ہیں اور بہت فائدہ مند. آپ کی عمر کتنی ہے؟ میری عمر 21 سال ہے. 21 سال؟ جی ماشاء اللہ. میں نے سمجھا شاید آواز لگ رہی تھی کسی بچے کی ہے. زندہ باد. کوئی سوال کرنا چاہیں گی مائرہ؟ جی نور بھائی میں ایک نعت سنانا چاہتی ہوں, ایک نعت کے 2 شعر سنانا چاہوں. جی بسم اللہ. ایک نور فلک سے کیا اترا, ایک نور فلک سے کیا اترا, سبحان اللہ سبحان اللہ, بندہ ہے مگر تو بے خدا, بندہ ہے مگر محبوب خدا. لائن سبحان اللہ. رکاوٹ. جزاک اللہ. جی بہت شکریہ میرا بی بی. مطلب ای میل کے بھی کچھ سوال ہیں, موضوع پہ بھی ساتھ ہیں. مجھے مناسب تو نہیں کیونکہ میں پروگرام میں بیٹھا ہوں, نہ میں نے کبھی کسی چینل پہ آ کے اس طرح کیا. میں ہوتا ہوں گلزار حبیب ٹرسٹ ہے پورا, مولانا اوکاڑوی اکیڈمی ہے, جامع مسجد گلزار حبیب سولجر بازار گلستان اوکاڑوی نام ہے. وہاں مسجد بھی ہے, مدرسہ, 5 مسجدیں ہیں جو میرے زیر انتظام اور اتنے ہی مدرسے. تو کہتا نہیں ہوں محبت سے جو دینے والے ہیں, تاہم وہاں پر مدرسہ ہے, اس میں زکوٰۃ وغیرہ کا بھی سلسلہ ہے. مسجد ہے, ابھی اس کا مینار بھی تعمیر ہونا ہے. تو اس کی تفصیلات اگر یہ اجازت دیں گے چینل والے تو میں ان کو بھی دے دوں گا, ورنہ وہاں وہ رابطہ کر سکتے ہیں. میں روزانہ وہاں عام دنوں میں مغرب سے عشاء اور آج کل تراویح کے بعد بیٹھتا بھی ہوں. ٹیلی فون نمبر چاہیے تو وہ بھی بتا دیا جائے گا. جو بالکل ٹھیک. رانا امتیاز صاحب لاہور سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. نور بھائی کیسے ہیں آپ؟ رانا امتیاز علی.
آپ خیر لاہور کینٹ سے بات کر رہا ہوں. جی شکریہ آپ نے کال کیا. آپ سے ملاقات بھی ہوئی ہے صابر کے حوالے سے. اینی وے میرا ایک کوشچن ہے کہ سب لوگ کوشش کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنے کا. ریزن کہ جو بھی بندہ ایک سنت کو زندہ رکھتا ہے اس کو 100 شہید کا ثواب ملتا ہے. تو کوئی داڑھی رکھ رہا ہے, کوئی کپڑے اونچے پہنتا ہے, کوئی مسواک کرتا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی بھی زکات نہیں دی. ریزن کیا تھی کہ وہ اپنے پاس مال رکھتے ہی نہیں تھے. تو کیا مسلمان اس سنت کو نہیں اپنا سکتے؟ اور سیکنڈ سوال میرا یہ ہے کہ جو اذان دی جاتی ہے وہ فنگر جو سی ہے وہ اپنے کانوں میں رکھ کے اذان دی جاتی ہے, تو اس کی کیا ریزن ہے؟ بس یہ اس کے اوپر میرا تھوڑا سا زور ہے کہ ساری دنیا جو سی ہے مختلف سنتیں اپناتی ہے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی ایک سنت ہے کہ زکات نہیں دی انہوں نے, تو یہ لوگ بھی اپنائیں اور وہ کیوں نہیں اپنا رہے؟ تھینک یو ویری مچ. شکریہ امتیاز صاحب. ان کا دوسرا سوال کیا تھا؟ جی اذان کے حوالے سے کہہ رہے تھے جو ہاتھ رکھے جاتے ہیں. ہاں, یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب آپ آواز اونچی کرتے ہیں نا تو یہ کان کے پیچھے آپ کے ڈرم ہیں, تو جب آپ انگلی ڈال دیتے ہیں نا تو ان ڈرم پر وہ نہیں آتا, ورنہ خطرہ ہوتا ہے کہ آپ کے پورے نظام جو ہے اس میں فرق پڑے. تو یہ میڈیکلی پوائنٹ آف ویو سے بڑی اچھی چیز ہے, چنانچہ پڑھنے والے بھی کبھی کبھی وہ کر لیتے ہیں ایسا. قرات کرتے ہوئے بھی جب زور آتا ہے تو پھر وہ ہاتھ رکھتے ہیں. یہ کیا جاتا ہے, یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمایا تھا حضرت بلال سے کہ کانوں میں انگلیاں دے لو اور آواز اونچی کر کے. دوسری بات, رانا صاحب آپ کا جذبہ اچھا ہے. اصل میں آپ نے دونوں حدیثیں جو بیان کی ہیں توجہ نہیں کہ کوئی داڑھی رکھ لے, کوئی شلوار اونچی رکھ لیتا ہے. اصل میں وہ حدیث یہ ہے کہ جب حضور کی حدیثوں کو مٹایا جا رہا ہو تو ایسے میں جو اس حدیث پر عمل کرے, زندہ رکھے, اس کو 100 شہیدوں کا ثواب. بہرحال سنت پر عمل کرنا بہت اچھی بات. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ نہیں دی. آپ کا یہ کہنا کہ انہوں نے مال رکھا نہیں, یہ بھی درست. وہ زکوٰۃ دے بھی نہیں سکتے تھے, دیتے تو کس کو دیتے؟ اس پہ جیسا ایک وقفے کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں اور وقفے کے بعد جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں خواتین و حضرات, اس کو بات کو آگے بھی بڑھائیں گے. بس دعا فرمائیے گا جتنی بات ہو خیر کی, محبت کی اور اس مالک کے کرم کی ہو. ایک وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. چھا گیا نور رمضان, چھا گیا نور رمضان. جی السلام علیکم. وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور بات چیت اور سوالات کا سلسلہ بھی بڑھائیں گے. ناما صاحب سے صرف یہ پوچھنا ہے, ناما صاحب مال جمع ہی نہ کیا جائے, یہ ممکن ہے؟ آج کے دور میں فکر میں پڑ جاتا ہے انسان, کہتا ہے برے وقت کے لیے میں نے اصل میں ملک صاحب وہ جو بات تھی نا ان کی کہ یعنی مال کی ایک تو محبت نہیں, ہمیں جو اس میں حکم ہے نا جی ہمارے علماء نے نچوڑ نکالا ہے, ایک تو یہ کہ طمع نہ کرے, ٹھیک, آئے تو منع نہ کرے, ضرورت سے زیادہ جمع نہ کرے. ضرورت سے زیادہ جمع, طمع, منع, جمع, 3 لفظ ہیں. وہ لوگ جو دوسروں کا حق مارتے ہوں, جائز خرچ نہ کرتے ہوں اور ذخیرہ کرتے ہوں, وہ برا ہے. آپ اگر کاروبار کرتے ہیں, دنیا دار ہونا بری بات نہیں ہے, ٹھیک, دنیا پرست ہونا بری بات ہے. دنیا پرست ہونا بری بات ہے. حضرت عثمان غنی کے پاس مال تھا لیکن انہوں نے تو جنت خریدی. ٹھیک ٹھیک. اب کسی کے پاس مال ہو اور وہ دوسروں کو نہ دے رہا ہو, جو حق ہے وہ خرچ نہ کر رہا ہو, تو اس مال کا کیا فائدہ؟ بالکل ٹھیک. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زکوٰۃ نہیں دی اس لیے کہ وہ دیتے کس کو, کیونکہ غلام کو دی نہیں جا سکتی اور ساری امت غلام ہے. دیتے تو دیتے کس کو؟ دیکھا جائے تو بالکل ٹھیک. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ خصوصیات ہیں, لیکن یہ کہ دنیا کی محبت میں مال جمع